نحمده ونصلي على رسول الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ویورز، آج کا جو ویلاگ ہے یہ ہم پریزنٹ فائنینشیل پولیٹیکل کرائسس کے اوپر کر رہے ہیں، جس کے ساتھ سوشل اور ریلیجس جو میٹرز ہوتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. تو ان کو ہم آج کوشش کریں گے ان پر بات کرنے کی، اور پھر یہ کہ اس کو اتنے جو گمبھیر پرابلمس ہیں، اتنے سیریس پرابلم ہیں، ان کو ایڈریس کون کرے گا؟ ول کریکٹ اٹ اینڈ پٹ اٹ ان پراپر لائن. تو اسی پر ہم آج بات کریں گے. فائنینشیل پوزیشن جو اسٹیٹ کی ہوتی ہے اس کے ساتھ بہت سی چیزیں لنک ہوتی ہیں. وہ پیور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فائنینشلی ہم بینکرپٹ ہو گئے، ایک دم ہو گئے. اس کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. سب سے بڑا جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ سوشل نارمس، کہ سوسائٹی کے سوشل نارمس کیا ہیں، مثلاً وہ کیسے بیہیو کرتے ہیں مختلف موقعوں پر. تو ہمارے یہاں سب کانٹیننٹ میں اور اسپیشلی پھر پاکستان میں جو سوشل نارمز ہیں وہ بہت بڑی تباہی ہے. یعنی آپ دیکھیں، ایک آدمی کے گھر میں اس کا نیئر ڈیئر دنیا سے رخصت ہو چکا ہے اور لوگ اس لیے بیٹھے رہتے ہیں کہ یہ ہمیں کھانا کھلائے گا. بھائی آپ کھانا گھر سے کھا کر نہیں آ سکتے. یہ کون سی تہذیب ہے؟ یہ کون سا مذہب ہے؟ نہ اس کا مذہب کے ساتھ تعلق ہے، نہ کسی تہذیب کے ساتھ تعلق ہے. یہ نسل در نسل غلط روایات چلی آ رہی ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ہماری روایت ہے. پھر کہتے ہیں جب آپ روایت کو ٹھیک نہیں کریں گے تو ٹھیک روایت کس طرح آئے گی نئے سرے سے؟ اچھا، پھر آپ پوچھ لیں، آپ کہہ دیں کہ یہ تو ایک آؤٹ پٹ اس کا کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس کا کوئی ثواب ہے، نہ اللہ کے نزدیک ٹھیک ہے، نہ رسول نے یہ سبق صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھایا کہ آپ ایسے کریں. تو پھر اس کا بیس کیا ہے اور اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے؟ بیس اس کا انتہائی بیوقوفی پر مبنی ہے کہ لوگ مجھے بہت پڑھا گئے. آپ کس کو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کیوں کرتے ہو؟ کہتے سارے لوگ کرتے ہیں. یہ بات تو ہر پیغمبر کو بھی لوگوں نے کی کہ آپ جو باتیں بتا رہے ہیں یہ تو نہیں ہیں. ہمارے بزرگ، ہمارے باپ دادا، سارا معاشرہ تو یہ نہیں کرتے، اس لیے ہم یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے. مطلب ٹو اسٹیبلش اے نیو ٹریڈیشن یو ہیو ٹو شن دی رانگ ٹریڈیشن، یو ہیو ٹو لیو دی رانگ ٹریڈیشن. تو یہ ہمارے جو پرسنل ہمارے معاشی معاملات ہیں اس کے ساتھ ان کا بہت بڑا لنک ہے. مطلب دیکھیں نا کہ ایک آدمی سارا سال بڑی مشکل سے گزارا کرتا ہے، ساری لائف مشکل سے، پھر ایک ایسا ایونٹ آ جاتا ہے وہ سب کچھ اس میں چلا جاتا ہے، پھر وہ قرض دار ہو جاتا ہے. اب یہی حالت اسٹیٹ کی بھی ہے. یہاں پر اسٹیٹ کے جو ایکسپنسز ہیں، یہ جو قرضے وغیرہ لیتے ہیں، یہ باقی ایکسپنسز ہیں، تو وہ ایک یوز لیس قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں. مثلاً یہ ہے کہ ایک وزیر اعظم ہے، ایک وزیر ہے، ایک صوبائی وزیر ہے، ایک وزیر اعلیٰ ہے، ایک کوئی وہ انتظامی افسر ہے، ایک کوئی اسٹیبلشمنٹ کا افسر ہے. تو اس کے ساتھ جب وہ کہیں جاتا ہے تو کیا تماشے کو لگا دیتا ہے. مطلب آپ پیسے مانگ کر لاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہماری حالت بری ہے، ہمارے غریب کے پاس روٹی نہیں ہے. وہ غریب کو پیسے کیسے پہنچتے ہیں؟ وہ تو آپ پرسنالٹیز جن کو آپ کہتے ہیں پرسنالٹیز ہیں ہی نہیں بیسیکلی، لیکن آپ کہتے ہیں تو چلیں کہتے ہیں. وہ اس کے پروٹوکول پر، اس کے اسکواڈ پر، اس کے نفروں پر سارے لگ جاتے ہیں. دیکھیں جو ریسنٹلی جو ہماری کیبنٹ سینٹرل گزری، ہر کسی طرح ہوتا، پہلے بھی اسی طرح تھا، اس میں اس بدحالی کے اور فائنینشلی بینکرپٹسی کے ماحول میں ان کے 80 رانگ اباؤٹ گزرات تھے، جن میں سے ہر ایک کو اس کا پروٹوکول، اس کا اسکواڈ، اس کے ساتھ پولیس، یہ سب جو نان سینس باتیں ہوتی ہیں یہ اس کے ساتھ تھی. اور اس طرح
پروونسز میں کیبنٹ تھی، اس کے ساتھ کیا مطلب ہے، کوئی آدمی کہ یہ لوگ کیا کام کرتے ہیں، کیا کام کیا ہے، دن بدن ابتری کی طرح ملک جا رہا ہے۔ کسی ایک گورنمنٹ کے آنے سے اور کیا معاشرے میں کوئی چینج آئی ہے؟ کیا یہ چینج لانے والے لوگ ہیں؟ چینج لانے والے لوگوں کے تو ایکٹیویٹیز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس قسم کا لوگ ہے۔ وہ تقریروں سے کوئی پتہ نہیں چلتا، یہاں پر تو ہر آدمی تقریر کرتا ہے۔ مسجد میں آپ جائیں تقریر ہے، سمجھایا نہیں جاتا ہے، تقریر ہے۔ اور جو ریلیجس ہیڈ وہاں پر بیٹھا ہے، اسے آپ کہیں کہ یہ آپ نے تاریخ کے جو حوالے دیے یہ غلط ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہیں، تو وہ اگر شریف ہوا، وہ بھی شریف ہوا تو وہ کہہ دے گا کہ ہمارے کورس میں ہی نہیں ہے، تو کورس میں نہیں ہے تو بھائی آپ بیان کیوں کرتے ہیں؟ آپ لوگوں کو اتنا جوش دلاتے ہیں، جذبات دلاتے ہیں، وہاں پر جو لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ جوش جذبات کے اندر آ جاتے ہیں۔ یہ پچھلے اتنے سن 78 سے لے کر ابھی کیا ہوا، یہ ان کی تقریروں کی وجہ تھی۔ کوئی کشمیر میں مارا گیا، کوئی افغانستان میں مارا گیا، ان نے کہا کہ تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ۔ وہ اب تیسری نسل جا رہی ہے جو کہ جنت کو سدھار رہے ہیں، جی نہ ان کے ماں باپ کا خیال ہے کہ یار کتنی مشکل سے اپنے بیٹوں کو پڑھاتے ہیں، بچیوں کو پڑھاتے ہیں۔ ایک ہی بات ہے کہ یہ فلانا کافر ہے اور بس جہاد کرو۔ بھائی جس ٹائم پر جہاد ہوتا تھا اس وقت کوئی مقصد ہوتا تھا۔ ابھی آپ کس قسم کا جہاد کر رہے ہیں؟ اسٹیٹ کے اندر بھوک ہے، افلاس ہے، فائنینشیل بینکرپسی ہے، مالی ابتری ہے، بری حالت ہے، آپ اس کے خلاف جہاد کیوں نہیں کرتے ہیں؟ چوری آپ کرتے ہیں، سرکاری پیسے لے لیتے ہیں۔ ہر گورنمنٹ آفیسر ایکسکلوڈنگ مینی ویری فیو پیپل جن کو آپ انگلیوں پر شمار کریں، ان کے علاوہ ہر آدمی مراحت دینے کے لیے تیار ہے، اور اس کے علاوہ چوری چکاری کے لیے بھی تیار ہے، سرکار کے خزانے سے، لوگوں کی جیبوں سے، لوگوں کو تکلیف دے۔ اور یہ سلسلہ کوئی 1 2 4 5 سال میں نہیں ہوتا ہے۔ ایسے دیکھیں یہ جو ملک ہے ہمارا، اس کی زمینیں رچ ہیں، سرخیز ہیں، اس کے دریا ٹھیک ہیں، اس کے پہاڑ ٹھیک ہیں، یہ سارے پروڈکشن کے سورس ہوتے ہیں۔ جب ملکی حالات ٹھیک تھے 60 اور 70 تک انڈسٹری فلرش کر رہی تھی، تو انڈسٹری بھی ٹھیک تھی، دونوں جگہوں پر انڈسٹری ٹھیک تھی، یعنی ایسٹ بنگال میں جسے ایسٹ پاکستان کہتے تھے، اور ویسٹ پاکستان میں انڈسٹریز ٹھیک کام کر رہی تھی، کوئی آدمی بے روزگار نہیں تھا، جو بھی جاتا تھا انڈسٹریز میں ان کو فیکٹریز میں کام مل جاتا تھا۔ اب انڈسٹریز ہیں، people are fleeing to other countries in search of opening mills and factories there۔ سرمایہ جو یہاں سے بات رہا ہے کہ اتنے بڑے بجلی کے بلوں کے ساتھ اور گیس کے فلوں کے ساتھ وہ کیا فیکٹری چلائے گا؟ وہ نہیں چلا سکتا ہے، عام آدمی بھاگ سکتا نہیں ہے، وہ ادھر ہی ایک عجیب و غریب لائف گزار رہا ہے، اور جو سرمایہ دار ہے وہ بھاگ کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے جو سوشل نارمز ہیں یہ ہم کو لے ڈوبے ہیں، اور پھر ایک کلاس جو ہے جسے آپ ایلیٹ کلاس جو لوگ کہتے ہیں، وہ کہتے ہوں گے، لیکن میں تو کہتا ہوں کہ یہ اس طرح کی ایلیٹ کلاس نہیں ہوتی ہے، وہ تو ہر معاشرے میں ہوتی ہے۔ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہ انٹلیکچولی بہت ہائی لیول پر ہوتے ہیں، اور باقی لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں، گورن کرتے ہیں پھر، اور ان کی گورننگ کی وجہ سے لوگوں کو سب کچھ ملتا ہے جو کہ اسٹیٹ کو دینا چاہیے۔ یہاں پر جو آپ نے ایلیٹ کلاس بنا رکھی ہے، یہ ایٹ دی ٹائم آف کریشن آف پاکستان میں یہی جاگیردار تھے، یہی لوگ تھے، اور ابھی تک وہی سسٹم چلا رہے۔ سسٹم میں تو کوئی چینج نہیں۔ ایک آدمی آتا ہے جلسے میں تقریر کرتا ہے، بڑا جلسہ ہوتا ہے، کہتا ہے میں انقلاب لے آؤں گا، لوگ اس کے فر میں نعرے لگاتے ہیں، دوسرا آتا ہے، تیسرا آتا ہے۔ انقلاب کے لیے ایسے لوگ نہیں ہوتے ہیں، انقلاب کے لیے بہت تیاریاں کرنی پڑتی ہیں، فائٹ کرنا پڑتا ہے۔ کہ چائنا میں انقلاب کیسے آیا، رشیا میں کیسے آیا، ابھی ہمارے پڑوس میں انقلاب، نیپال میں انقلاب کیسے آیا،
لمبے عرصے تک ماوسٹ گوریلوں نے اسٹیٹ کے حکمرانوں کے خلاف، جو کہ منارکی تھی، بادشاہت تھی، جدوجہد کی، بہت لمبی جدوجہد کی. اینڈ فائنلی ان کو ریکگنائز کیا گیا کہ دے آر اے پارٹی، دے آر اے گروپ. اور پھر الیکشن لڑے، الیکشن میں بھی کامیاب ہوئے، کیونکہ لوگوں کی ان کے ساتھ ہمدردیاں تھیں. یہ اسٹیٹ کے لیے سفر ہوئے ہیں، ہمارے لیے سفر ہوئے ہیں، اس لیے ان کو ووٹ دیا. وہ پھر وہ سے اقتدار آئے اور بادشاہ جو وہاں پر صدیوں سے مرمتی ختم ہو گئی. یہاں پر کون سی اسٹرگل ہوئی ہے؟ لوگوں کو اکٹھے کرنا جلسے کے لیے، اور لاؤڈ اسپیکر لگانا اور گانے لگانا اور اس میں طرح طرح کی باتیں، گالیاں دینا، یہ تو اسٹرگل نہیں ہے. یہ تو کوئی اسٹرگل نہیں ہے. یہ تو لوگوں کو آپ اور بگاڑ رہے ہیں. آلریڈی ایک سسٹم جو اگر چل رہا ہے اچھا برا، اس سے بھی آپ ڈیویٹ کر رہے ہیں. اچھا، پھر جو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ریلیجیس نالج ہمارا بالکل ہے ہی نہیں. ہم نے جو بک ہے دنیا کی سب سے بڑی بک ہے ہمارے پاس پڑھی، ہم نے اس کو نہیں پڑھا ہے، نہیں کوئی پڑھتا ہے. ساری عمر آپ نوکری میں گزاریں گے، سر اس میں 35-40 سال. آپ کوئی ایونٹ یاد کریں کہ جب بھی کوئی ایسی گیدرنگ ہوئی ہو یا میٹنگ ہوئی ہو، اس میں اللہ اور رسول کو یاد کیا گیا. تلاوت تو ایک فارمیلٹی ہے، اس کا مطلب بھی کسی کو پتہ نہیں ہوتا، تلاوت کر دیتے. چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہیں نا، تو ہے نا، قرآن بڑا پڑا ہے. زمانے کی اونچ نیچ سے، تاریخ سے، قرآن خود کہتا ہے کہ تاریخ دیکھو. جو قومیں ہم نے تباہ کی، کیوں تباہ کی اللہ فرماتے ہیں، ان کو دیکھو، ان کے آثارات بھی موجود ہیں. قوم ہاد، سمود، نوح علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، کیوں تباہ کی؟ اللہ کہتے ہیں ان کو دیکھو، ان کی نشانیاں موجود ہیں. جن راستوں پر تم گزرتے ہو وہاں پر بستیاں ہوتے ہو. کیسے تباہ ہو؟ تم سے زیادہ مضبوط تھے، تم سے زیادہ بہتر تھے، لیکن ان کی لمیٹیشنز نہیں تھی کوئی بھی اخلاقیات کے اندر اور معاشرے میں لوگوں کو صرف کرنے کے لیے، اس لیے، اور اللہ کے منکر تھے. اچھا، پھر مذہب میں ہم نے ایک عجیب تماشا لگا رکھا ہے. آپ کسی ایک مسجد میں چلے جائیں، اس کا جو امام ہے وہ دوسرے مسجد سے مختلف ہو رہے. اور آج کل یہ سوشل میڈیا پر جو عجیب و غریب سسٹم نے شروع کر رکھا ہے لوگوں کو گمراہ کر، وہی 1400 سال پہلے جو کچھ ہو گیا اس کو فالو کرو، اس میں اختلاف نہ نکالو. 1300-1400 سال پہلے میں جو بڑے بڑے لوگ تھے، انہوں نے جو کیا ٹھیک کیا. تم کیا کر رہے ہو؟ وٹ یو آر ڈوئنگ؟ اس میں اختلافات نکالتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاتھ اوپر ہونے چاہیے نماز میں، نیچے ہونے چاہیے، شلوار ادھر ادھر. پیغمبر بھیجنے کا اللہ کا یہ مقصد تھا کہ ہاتھ اوپر کرو نیچے کرو. پیغمبر کتنا بڑا آدمی ہوتا ہے، ایک پوری انسانیت کے لیے وہ ایک مصلح کا، ایک ریفارمر کا، اصلاح کرنے والے کا کردار ادا کرتا ہے. آپ نے اس سے گپ بنا لیا اور آگے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. کوئی آدمی نہ کسی کو پتہ ہوتا ہے، نہ ہی کوئی پتہ کرنا چاہتا ہے. ہمارے ملکوں میں دیکھیے، یہ جو اچھے ہوں گے برے ہوں گے، یہ عرب والے، ہم ان کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے بارے میں بات کرنی چاہیے. لیکن وہاں پر صرف خطبہ دیا جاتا ہے، اسٹیٹ کی طرف سے لکھا ہوا خطبہ آتا ہے. اس کے علاوہ مولوی سے کہا جاتا ہے کہ تم سرکاری ملازم ہو اور کوئی بات نہیں کرے گا، جو کرتا ہے اس کو ختم کر دیا، ہٹا دیا جاتا ہے. یہاں پر تو جو منہ میں آئے وہی ہر آدمی، ہر جگہ پر مسجد بنی ہوئی ہے، اور ہر آدمی جو کچھ اس کا سو کارڈ اس کا وہ فرقہ ہے، اس پر بات کرتا ہے اور اختلافات نکالتے ڈھونڈ کر. حالانکہ قرآن الفاظ ہیں کہ لوگوں کی ٹوہ میں نہ پڑ جاؤ، لوگوں کی برائیاں تلاش نہ کرو. یہ تو اچھائیوں کو بھی برائیوں میں کنورٹ کر رہے ہیں، اور یہ اللہ کے خلاف جن کی وجہ سے لاکھوں لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، ان کے خلاف ہم بات کرتے ہیں. اور قرآن سے حوالے بہت کم دیے جاتے ہیں. کسی اور چیز سے حوالے، یعنی کوئی ویک حدیث پکڑ لی، کوئی اور ایسا طریقہ پکڑ لیا اور پھر اپنے آپ کو تقریر کرنی ہے نا، تو تقریر میں ان کو بڑا مزہ آتا ہے یہ. اچھا، پھر دیکھیں ہمارے جو ہم یاد کرتے ہیں تاریخ کو، وہ بھی ایک انتہائی غلط کام ہے. سکوت غرناتا،
سکوت بغداد، سکوت ڈھاکہ، دنیا جہان کے سکوت ہم نے اکٹھے کر رکھے. کیا یہودیوں کے ساتھ کوئی ٹریجڈی نہیں ہوئی؟ کروڑ ہا یہودی ہٹلر نے ختم کر دیا، مار دیے، ظلم کر کے مار دیے. آج آپ ان کی اسٹیٹ کو دیکھیں، تھوڑے سے لوگ ہیں، 8-9 لاکھ لوگ ہیں. دنیا کی 80% انوینشن جو ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ لوگ کر رہے ہیں. کیا ان کے ساتھ کوئی سکوت نہیں ہوا؟ اب اسپین کا کوئی آپ کا علاقہ تھا، عربوں کا علاقہ تھا، وہاں پر آپ کیوں گئے تھے؟ اور جب گئے تھے تو صدیوں کے حساب سے آپ رہے، اس کے بعد آپ کو نکال دیا گیا. جن کے علاقہ تھا انہوں نے نکال دیا. یہ کیا سکوت ہے؟ وہ کہتے ہیں علامہ صاحب نے نماز پڑھی. بھائی وہ بہت بڑے شاعر تھے، وہاں پر گئے ہوں گے، پر وہ کیفیت تاریخ میں نماز پڑھ دی تھی، اچھی بات ہے، نماز پڑھی. اس کو لے کر بیٹھ گئے ہیں جی. سکوت بغداد، سکوت بغداد کیا تھا؟ ایک ضلالت تھی. اسی طرح کے حالات تھے نا. خلیفہ کا لڑکا ابو بکر اور اس کا وزیر ابن القوی 2 مختلف مسلک کو اہل تشیع اور اہل سنت کی نمائندگی کر رہے تھے، اور چوراہوں پر مناظرے اور مباحثے ہو رہے تھے. فوج کی طرف آپ کی توجہ نہیں تھی کہ فوج کو اسٹرانگ ہونا چاہیے، بس صرف خلیفہ کے ارد گرد دنیا گھومتی تھی، اور اس کے بھی خیر خواہ نہیں تھے. وہ ہٹلر آیا، اس نے تباہی، علاقہ خان آیا، اس نے تباہی مچائی، اور اس کے بعد ایک فریاد شروع ہوگی، ابھی تک جاری ہے، سکوت بغداد. اپنے آپ کو ٹھیک کرو، کوئی سکوت مکوت نہیں ہوتا ہے. یہ پاکستان جو ہے نا، اس میں یہ فیلڈ مارشل ایوب خان اچھا تھا برا تھا، ہم اس کی پالیٹکس کو ڈسکس نہیں کرتے ہیں. پولیٹیکلی اس نے بڑا نقصان کیا، لیکن پاکستان ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے دنیا کے ٹاپ کے ملکوں پر تھا، اور اس کی معیشت ٹاپ کے ممالک کی معیشت تھی. آپ کبھی اس میں نیٹ میں نکال کر دیکھیں نا، فیلڈ مارشل کا اس کا دورہ انگلینڈ کا، ریڈ کارپٹ ویلکم، اور اس کے روڈ کے دونوں جانب لوگ کھڑے تھے، اور اتنا عظیم الشان استقبال تھا. اسی طرح امریکہ بھی ہوا، اور پریزیڈنٹ خود آ کر اسے اس نے ریسیو کیا ایئرپورٹ پر. اب پریزیڈنٹ وائٹ ہاؤس میں ملتا ہے، اس سے باہر آتا ہی نہیں. کس کو کیوں آئے؟ آپ پیسے مانگنے گئے ہیں، کچھ 1/4 آپ کو دے دیتا ہے، کہتے ہیں جاؤ تو ہو جاؤ. تو یہ ایک اس کا ٹائم تھا، گولڈن ٹائم تھا ہسٹری آف پاکستان. اس میں کیا ہوا؟ اس میں جناب انہوں نے اس کی اجازت کے بغیر اس کو فائنلی کنونس کر کے چند جرنیلوں نے، ایک سیاسی لیڈر نے کشمیر کی سائڈ پر انڈیا پر حملہ کر دیا، اور کہا کیا گیا کہ انڈیا ہمارے بارڈر پر حملہ نہیں کرے گا. یعنی ویسٹ پاکستان کا بہت بڑا بارڈر ایسٹ پاکستان کا بھی تھا، کیوں نہیں کرے گا؟ آپ اس کے کیا لگتے ہیں؟ مامے چاچا لگتے ہیں؟ نہیں کرے گا، وہ خواہ کرے گا. اس نے فل فلیج حملہ کر دیا. بڑی مشکل سے 17 دن کی جنگ کے بعد رشیا نے مصالحت کرائی، اور فیلڈ مارشل کے سامنے جب جنگ کا ذکر کیا جاتا تھا نا، یہ تو لوگ ایسے مارتے ہیں، وہ جاتے ہیں مارتے ہیں، تو وہ بڑا سخت خفا ہوتا تھا. وہ کہتا کہ دیٹ از اے ڈارک چیپٹر آف آور نیشنل ہسٹری، کہ ہم ترقی کی راہ پر گامزن تھے، ہم ورلڈ کے معاشی چیمپئنز بننے والے تھے، بن چکے تھے، اور بھی رہنے والے تھے. اس جنگ نے ہمیں تباہ کر دیا. اس کو یہ بات بہت بری لگتی تھی. آپریشن جبرالٹر ادھر سے کرتے ہیں جی کشمیر، اور انڈیا حملہ نہیں، انڈیا نے فل فلیج حملہ کر دیا. اور اس کے بعد ہمارے بچے، ہمارے سپاہی، ہمارے بھائی مارے. کیا ہوا؟ نتھنگ کیم ٹو یور ہینڈس. پھر بنگال میں آپ نے جنگ شروع کر دی. مسئلہ پولیٹیکل تھا. آپ نے کہا نہیں جی ہم سپیریئر ریس ہیں، ان کو ہم اقتدار نہیں دیں. آپ سکوت ڈھاکہ اس کو چھوڑ دو یار. سکوت ڈھاکہ یہ آپ کہیں کہ ہماری بلنڈرز کا سکوت، ہماری نادانیوں کا، بیوقوفیوں کی وجہ سے ہونے والا سکوت. وہ تو ان کی جنگ آزادی تھی، ہم نے جیت لی. تم نے ضلالت کی، اور وہاں پر جو پولیٹیکل چیز تھی اس کو ملٹری بنا دیا. تو اس کا معیشت پر آپ اندازہ کریں فار ایور اثر ہوا، کیونکہ بنگال ہماری پروڈکشن کا سب سے بڑا سورس تھا. یہ میں کہتا ہوں نا کہ ایک معیشت نہیں ہوتی ہے، اس کے ساتھ سب کچھ ریلیٹڈ ہوتا ہے. اس کے ساتھ سراؤنڈنگ ریلیٹڈ ہے، اس کے ساتھ آپ کا ریلیجن، آپ کی ملٹری اسٹریٹجی، آپ کی خارجہ پالیسی، یہ ساری ریلیٹڈ ہے. ابھی تک ایک ہمارا وزیر خارجہ دنیا بھر میں روتا پھرتا تھا کہ افغانستان میں بہت بڑا انسانی المیت جنم لینے والا ہے. ادھر تو اس نے جنم نہیں لیا، اور ادھر جنم لے لیا. ایسے برفنگ کرتے ہیں
اور تقریر کے لیے ان کو ایک ٹاپک چاہیے ہوتا ہے. انسانی المیہ افغانستان میں اور اپنے المیہ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ساری دنیا میں بھیک مانگتے پھر رہے ہیں. تو کیا ہم نے یہ کہتے ہیں نا دیکھنا تاریخ بیان کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا اگر اس سے کوئی آپ لیسن ریزلٹ نہیں نکالتے ہیں، اس کو اپلائی نہیں کرتے ہیں، دیر از نو پین، پھر تو کس سے کہانیاں رہ جاتا ہے نا. واٹ از ہسٹری؟ ہسٹری ہوتی کیا ہے؟ اٹ unearths your past and built up your future at the basis of their past. یہ آپ کا فیوچر بلٹ اپ کرتی ہے. تو یہاں پر تو صرف ہسٹری ایک دکھ اور اس کی تصویر بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ جی فلانی جگہ پر مسلمانوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، فلانی جگہ پر ظلم ہوا، اور ان کی معاشی ترقی کے مذہبی فتنوں سے یہ جو معاشی ترقی ہے اس کا مذہبی جو فتنے ہیں ان کو قائم رہنے کے ساتھ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس پر کوئی پازیٹیو اثر نہیں بلکہ سارا نیگیٹیوٹی آئے گی. لیکن یہ جو ہمارے مذہب کو ریپرزینٹ کرنے والے لوگ ہیں یہ کبھی معیشت کا ذکر نہیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں بس صبر کرو جی. وہ صبر تو کرو لیکن محنت بھی کرو نا. پہلے محنت ہوگی تو پھر صبر ہوگا. اور سیاسی لیڈروں کا کردار آپ کے سامنے ہے. جو 3 ماہ کے لیے بھی آتا ہے وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ میرے خاندان کے کسی نہ کسی فرد کو وزیر بننا بہت ضروری ہے کیونکہ یہی موقع ہے. پتہ نہیں پاکستان ابھی اب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کام بھی رہتا ہے کہ نہیں، جو کچھ کرنا ہے تو وہاں بھی کر رہے ہیں. دوسرے ملکوں میں ایسا آپ کو چانس نہیں مل سکتا ہے. اور یہ جو ہسٹری ہے اس کی غلط انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں. ہمارے بچوں کو تو جو چیز پڑھائی جاتی ہے وہ تو ہسٹری نہیں ہے، وہ تو سرکاری ہسٹری ہے. تو ان سب وجوہات جن میں بہت سی ابھی رہتی ہیں، ٹائم کم ہوتا ہے، آدمی ڈسکس نہیں کر سکتا ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر اگر آپ سوچیں نا تو ایک مسخرہ قسم کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے کہ اس طرح تھا کہ تاشکند میں رشیا نے پاکستان کے انڈیا کے مذاکرات کرائے اور بڑے پازیٹیو مذاکرات تھے جس میں تاشکند میں ہوئے رشیا میں. تو اس میں ایسے ہوا کہ انڈین پرائم منسٹر تھا، بہت اچھا آدمی تھا، بہت شریف آدمی تھا، لال بہادر شاستری. اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، اس کی ڈیتھ ہو گئی. یہاں پر یہ مشہور ہوا کہ وہ فیلڈ مارشل کی مونچھوں سے ڈر گیا تھا. یہ آپ دیکھیں کیا نان سینس بات ہے کہ اتنا وہ عظیم آدمی تھا انڈین کے نزدیک، اس کے رواداری کے، اس کے سمپل لائف کے ایک وہ لیجنڈ تھا. ہی واز اے لیجنڈ. ادھر اس کو تاشکند میں رشین پریزیڈنٹ نے اس کو یہ سمپل جس طرح ہندوستان سے لوگ جاتے ہیں واسکٹ پہنتے ہیں اس طرح پہنی ہوئی تھی، سر پر اس کے ٹوپی تھی. تو انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب آپ کو سردی زیادہ ہے، میں آپ کے لیے کوٹ لے آؤں. فرق کوٹ گرم رشیا میں سردی ہوتی ہے. تو ان کو جب کوٹ ملا تو انہوں نے اپنی کیبنٹ کے ایک وزیر کے پاس واسکٹ ملی تھی، ان کو دے دی. اب دیکھیں نا یہ تو تاریخ میں انمٹ شخصیت ہے. اس کی اتنی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں، اس کی شرافت کی، اس کے ساتھ. اور پھر جب اس کی وفات ہوئی تو پتہ ہے آپ کو فیلڈ مارشل کے کمنٹ کیا تھے کہ ٹوڈے وی آر participating in the ceremony of a great man who was perhaps the last hope in this area, in this خطہ, in this region, last hope of peace. ایک طرف سے اس کا تابوت جب وہ ارتھی اس کو آگ دینے کے لیے چتا میں لے جا رہا تھا تو ایک طرف سے فیلڈ مارشل نے اٹھایا ہوا تھا اور دوسری طرف سے رشین پریزیڈنٹ. تو آدمی کی گریٹنس جو ہے نا اس کا پتہ چلتا ہے. اب دیکھیں انڈین کہاں پر، ہم کہاں پر. انہوں نے کانسٹیٹیوشن بنایا، انہوں نے خاموش رہ کر ڈیولپمنٹ کی، خاموش رہے اور ہم دھمکیاں دیتے رہے. مجھے یاد ہے اسٹوڈنٹ لائف میں بھی ہم کہتے تھے کرش انڈیا. وہی کیسے کرش انڈیا؟ روٹی کھانے کے لیے نہیں ہے، کپڑے پہننے کے لیے نہیں. اور کرشنگ کا خیال ہی نہیں ہونا چاہیے. دوسرے لوگوں کو پڑھا یہ بدتمیزی کے الفاظ ان تک پہنچائیں تو کتنے ہارٹ ہوں. یہ بدتمیزی ایسا ہے. تو اللہ معاف کرے اور اللہ ہمیں سیدھے راستے پر لگائے. جو ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں تو ان کی بات تو کسی کارنر میں بھی نہیں سنی جاتی. یہ حسرت کے ساتھ دنیا میں رہتے ہیں اور حسرت کے ساتھ دنیا سے چلے جاتے ہیں. بہرحال
اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ پر صبر کیے ہوئے بیٹھے ہیں. تھینکس اے لاٹ، شکریہ. آپ اس کو سنیں، اگر پسند ہے تو سبسکرائب کریں.